جیش العسرہ ایک مشہور جہاد ہے اور جنگ ہے، جس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا اس میں کوئی شخص مدینہ طیبہ میں میری اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی شخص بھی۔ بہت سخت اعلان تھا۔ ان میں سے جن 2-3 صحابہ سے غلطی ہوئی، بہت آپ ناراض ہوئے، کئی دن تک آپ نے بلایا نہیں، ان کی شکل تک کو نہیں دیکھا کہ ہماری بات نہیں مانی۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نماز میں حاضر ہوتا تھا، آپ صفیں جب درست کراتے تھے نا تو دوسری طرف جب دیکھ رہے ہوتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن جب ہماری سائڈ میں آپ دیکھتے تھے اس انداز میں دیکھتے تھے کہ میرے اوپر نظر نہیں آتی تھی آپ کی۔ میں پریشان اس لیے بہت تھا کہ اگر میں مر گیا اس زمانے میں تو میرا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا، میں بہت پریشان تھا، اور سچی بات بتائی تھی کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ باقی منافقین نے جھوٹے موٹے باتیں کر کے جان چھڑا دی تھی 3 صحابہ۔ 12 غزوہ تبوک میں آپ نے مسجد نبوی میں اعلان کیا اور 2 سپر پاوریں آپس میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ کاش کہ ان مسلمانوں کو، ارباب اقتدار کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں، بس آگے پیچھے ہوتی ہے ان کی لکیر اور سطر۔ فارس کا اور روم کا، یعنی کیسر اور کسریٰ کا، کیسر اور کسریٰ کا آپس میں اکٹھا ہونا یہ آگ اور پانی کا اکٹھا ہونا تھا، لیکن ہمارے خلاف وہ آگ اور پانی بھی اکٹھے ہو کے اعلان کر دیا کہ مدینہ میں جا کر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ انہوں نے اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ایک عیسائی ہے، ایک آتش پرست ہے، اور آپ نے فرمایا، جب تحقیق کر لی، آپ نے فرمایا کہ ان کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہیں پہنچ جاتے ہیں، وہیں ہمیں ختم کر لینا۔ یہ بادشاہ، یہ امیر المؤمنین ہے، یہ مجاہدین ہے، امیر المجاہدین ہے۔ آپ دیکھیں جرت، بہادری، شجاعت، پیغمبر۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اجتماعی چندے کا اعلان کیا، اور یہی وہ چندہ ہے کہ جس میں حضرت عمر دل میں سوچ رہے تھے کہ آج میں اتنا لے کے آیا ہوں کہ میں فرسٹ آؤں گا، میرے سے زیادہ کوئی بھی نہیں لے کے، دل میں سوچ رہے تھے۔ جب آپ نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنا لے کے آئے ہو غزوہ تبوک کے اس ترغیبی اعلان کے اوپر، کتنا چندہ لے کر آئے ہو، تو ابو بکر نے کہا کہ حضرت جی سارا کچھ لے کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو عمر کا اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا کہ ابو بکر سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں آپ بار بار اعلان کر رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اتنے اونٹ بما غلہ دوں گا، اتنے اونٹ بما غلہ دوں گا۔ یہ سینکڑوں کی باتیں ہو رہی تھی، آپ پھر اعلان کر رہے تھے۔ کوئی جو لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، کوئی چھوارے لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سپر پاور کے مقابلے میں جانا ہے، سپر پاور کے مقابلے میں جانا ہے۔ کتنے دن لگ سکتے ہیں، تیاری پوری ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے گئے، ایک تھیلا بھرا ہوا اشرفیوں کا لائے، سونے کے سکوں کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرا دیا، قدموں میں گرا دیا۔ جب گرایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کے سکوں کو اوپر اور نیچے یوں بکھیر رہے تھے، انڈیل رہے تھے، اور ساتھ ایک جملہ بار بار ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا جملہ ہے جو حدیث کا حصہ بن گیا؟ فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان بیٹے کی آج اس نیکی کے بعد کوئی بھی کام ایسا نہیں جو انہیں جنت الفردوس جانے سے روک لے گا۔ یہی کام ان کا کافی ہے جنت الفردوس میں جانے کے لیے۔
رسول کے چہرے پہ تبسم کا آنا اور پھر یہ جملے نکلنا. اور پھر آگے کیا فرمایا ہے؟ میرے رب میں فرش پہ عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، عرش پہ آپ عثمان سے راضی ہو جائیں.